اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، تو ان میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کس لیے بھیجا؟ کہ اللہ کی عبادت کرو۔ مہربانی فرمائی، نبی بھیجا سکھانے کے لیے، بتانے کے لیے، رہنمائی کے لیے، صرف پیغام نہیں بھیجا ہے، نبی بھی بھیجا ہے۔ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس کے سوا تمہارا کوئی پوجا، عبادت، پرستش کے لائق نہیں ہے۔ افلا تتقون، تو کیا تمہیں ڈر نہیں ہے؟ ڈرتے نہیں ہو؟ ذرا سا تمہیں درد ہو جائے کتنی طبیعت بے چین ہو جاتی ہے، کانٹا چبھ جائے تڑپ اٹھتے ہو، اس رب کے عذاب سے ڈرتے نہیں ہو؟ اوپر دیکھا نا قوم پر طوفان آیا تو کیا حالت ہوئی۔ ڈرو اس اللہ سے، یہ نہیں کہ گناہ کرو تو ڈرو، گناہ نہ کرو تب بھی ڈرو اللہ سے، ہر حال میں ڈر۔ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ، لوگوں نے کیا کہا؟ اس کی قوم کے سردار جنہوں نے کفر کیا اور آخرت کی حاضری کو جھٹلایا، اللہ کے سامنے جانا ہے، اس سے ملنا ہے، اس بات کو جھٹلایا۔ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ہم نے ان کو دنیا کی زندگی میں مزے دیے، چین دیا۔ آج کا مسلمان اس بات کو بہت زیادہ سوچتا بھی ہے، کہتا بھی ہے۔ دیکھو ہم ایمان والے ہیں، ہم پس رہے ہیں، وہ کافر ہیں، مزے کر رہے ہیں۔ مزے تو ان کے ہیں، اچھے علاقے ان کے پاس ہیں، خوبصورتی ان کے پاس ہے، یہ ان کے پاس، وہ ان کے پاس، لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ حالانکہ اس کے جواب ان کو کئی مرتبہ دیے، خود وہ بھی سوچیں تو جواب سامنے موجود ہیں۔ واضح طور پر بتایا کہ ان لوگوں کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں، ان کے جو اچھے کام ہیں ان کا بدل اسی دنیا میں ان کو دے دیا۔ سڑکیں بنائیں، پل بنائے، ڈیم بنائے، مشینیں بنائیں، جہاز بنائے، پرزے بنائے، آلات بنائے، انسان کے فائدے کے لیے انہوں نے ظاہری طور پر جتنے کام کیے اس کے فائدے، اس کا صلہ ان کو دنیا میں دے دیا، اور بظاہر آپ کو وہ اچھا لگتا ہے، اور سب سے اچھے موسم آپ کو ملے، سب سے اچھے پھل آپ کو ملے ہیں، سب سے اچھی نعمتیں آپ کو ملی ہیں۔ ایک ملک میں 10 مہینے برف رہتی ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں جی بڑا ٹھنڈا ملک ہے، جا کے حال دیکھو ان کی ہڈیوں کا حال کیا ہے، ان کی بیماریاں کیسی ہیں۔ آپ ان کی رنگت کو گورا سمجھتے ہو، گورے رنگ والے ہیں، ان کی تو جلد میں بیماریاں۔ ان کی غذا دیکھ لو، وہ سور کھاتے ہیں، شراب پیتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، آپ کو اللہ حلال کھلاتا ہے۔ آپ ان کے ہاں جا کے پھل دیکھو، سائز میں بہت بڑے بڑے اچھے نظر آئیں گے، رس نہیں ہے جو آپ کو دیا گیا، اس کے باوجود ناشکری، کفران نعمت، انکار۔ یاد رکھنا یہ واضح طور پر آپ کو بتایا گیا کہ آخرت میں کافروں کا کچھ حصہ، کیونکہ وہ مانتے ہی نہیں آخرت کو۔ آپ نے رمضان میں مجھ سے سنا، میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی چٹائی پر آرام فرما رہے تھے، لیٹے ہوئے تھے۔ آپ اٹھ کے بیٹھے تو آپ کے جسم اقدس پر اس چھال کے نشان تھے۔
حضرت عمر رونے لگ گئے. حضور یہ کافر، یہ یہودی، یہ عیسائی، یہ مشرک نرم نرم غالیچوں پر، مخملی فرشوں پر چلتے پھرتے ہیں، آپ کونین کے والی ہو کر اور یہ حال ہے. تو حضور نے ان سے یہ فرمایا میں نے دنیا کو اختیار نہیں کیا ہے، آخرت کے عیش پسند کیے ہیں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں. کتنا بڑا پیغام ہے ہمارے لیے، ہم سوچے تو. حالانکہ وہ خود فرماتے ہیں میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونا بن جائیں، میں چلوں تو میرے ساتھ ساتھ چلا کریں. آج مجھے اور آپ کو پیغام کیا ملا ہے؟ دنیا کی زندگی میں کھو جانے والوں، جتنا دنیا سے پیار بڑھتا جائے گا رب سے دور ہوتے جاؤ گے. اور مثال آپ کے سامنے ہے، میں نے یہ بھی آپ کو 10 مرتبہ سنائی ہے، پھر سن لو. لاہور میں جہانگیر کا مقبرہ ہے، جہانگیر جس نے جہان کو پکڑا ہوا تھا، لقب ہے نا ان کے، ابو المظفر نور الدین محمد جہانگیر. مقبرہ بنا ہوا بڑے خوبصورت قیمتی پتھر کا، وہ پتھر بھی شاید اب نہیں ملتا آسانی سے، نگینے جڑے ہوئے ہیں. اس کی قبر جا کر دیکھو، مینا کاری کا، پچی کاری کا بہترین نمونہ. وہ کاریگر بھی اب نہیں ملتے، وہ اس طرح کے مستری نہیں ملتے. آج کے زمانے میں اس طرح کا مقبرہ بنایا جائے پتہ نہیں کتنی رقم لگ جائے اور بن نہ سکے. جہانگیر بادشاہ، پورے ہندوستان پر جس کی حکومت تھی، مقبرہ موجود ہے. ہر وقت نوٹوں میں، دنیا کے سکوں میں، سونے چاندی میں کھیلنے والا، کوئی پوچھتا نہیں ہے اس کی قبر کو. کسی کو تڑپتے نہیں دیکھا کہ جہانگیر کا مقبرہ دیکھنا ہے. کچھ لوگ چلے جاتے ہیں سیر سپاٹے کے لیے، باہر سے آئے ہوئے کچھ لوگ کہ چلو بھائی، کیونکہ لاہور میں 2 عمارتیں ہیں، ایک بادشاہی مسجد ہے اور ایک یہ جہانگیر کا مقبرہ. ایک مینار پہ چڑھ جاؤ، باقی 3 نظر آتے ہیں، چوتھا نظر نہیں آتا. یہ بھی ان کی ایک تعمیری کارنامہ. 250 سے زیادہ سیڑھیاں شاہی مسجد کے مینار پر. 2 مرتبہ چڑھا ہوا ہوں اس لیے یاد ہے مجھے. اس میں سبحان اللہ کہنے والی کون سی بات ہے؟ اتنا اونچا جناب چڑھ گیا اوپر. تو معلوم ہو اس زمانے میں لوہا نہیں تھا، اس طرح مشینیں نہیں تھی، سب کچھ نہیں تھا، کاریگری بنایا ہوا. لوگ دیکھنے چلے جاتے ہیں جہانگیر کا مقبرہ، کچھ لوگ، پوچھتا کوئی نہیں ہے. جو دنیا والا تھا، جس کے پاس دنیا تھی، جس نے دنیا سے محبت کی، آج کوئی نہیں پوچھ رہا. اسی لاہور میں راوی پار کر لو، باٹی دروازہ ہے. پرانا لاہور گیٹ مشہور تھے، دلی دروازہ، باٹی دروازہ، لوہاری دروازہ، اس طرح دروازے مشہور تھے. اب وہ ختم ہو گئے، علاقے کا نام وہی ہے. اللہ کا ایک ولی سو رہا ہے جس کو دنیا داتا گنج بخش کہتی ہے. اللہ اکبر یا رسول. جنہوں نے اپنی زندگی میں دنیا کو ٹھوکر مار دی تھی، دنیا آج بھی پیچھے پیچھے ہے. اور دنیا والے آ کے سونے کے دروازے بنا رہے ہیں وہاں پہ. وہ داتا کا دربار ہے. تو دنیا سے جس کی رغبت ہو جائے پھر وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا نا، مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں ہے، اس بات کا ڈر ہے کہ دنیا سے رغبت زیادہ ہو جائے گی، دنیا زیادہ پسند کرنے لگ جائے گی. وہ کیا بولے اس کی قوم کے سردار جنہوں نے کفر کیا اور آخرت کی حاضری کو، اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا. اللہ فرماتا ہے ہم نے انہیں دنیا کی زندگی میں چین دیا. سنو کن کا بیان ہے؟ کافروں کے وہ سردار جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے، اونچی بولیے، کفر کیا، آخرت کو جھٹلایا. دنیا میں جن کو اللہ نے چین دیا وہ کیا بولے ذرا سنیں.
ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. کافر کیا بولے؟ یہ تو نہیں مگر تم جیسا آدمی، جو تم کھاتے ہو اسی میں سے کھاتا ہے، جو تم پیتے ہو اسی میں سے پیتا ہے. پھر وہی بات آئی، حضرت نوح علیہ السلام کو قوم نے کیا کہا تھا؟ تم جیسا آدمی ہے، تمہارا بڑا بننا چاہتا ہے. اب دوسرے نبی آئے ہیں تو قوم پھر کیا کہہ رہی ہے؟ کافر کیا کہہ رہے ہیں؟ اور تم جیسا ہی آدمی ہے، جو تم کھاتے ہو وہ کھاتا ہے، جو تم پیتے ہو وہ. کنہوں نے کہا؟ اونچی. پھر یاد کر لو، نبی کو اپنے جیسا بشر کنہوں نے کہا؟ اونچی. آج جو کہہ رہے ہیں کس کے طریقے پر ہیں؟ نبی بشر ہیں، ضرور ہے، بلا شبہ ہے، مگر ہم جیسے وہ ایسے بشر کہ ان کی بشریت جبریل کی نورانیت سے افضل ہے. وہ بے مثل بشر ہیں، وہ بے مثال بشر. پھر دوہراؤں گا اس کو یہاں پر، اس تفسیر کو آج یہاں سلسلہ روک کر باقی بیان انشاءاللہ آئندہ پھر آئے گی. بات بار بار آئے گی. قرآن ہے، سارا قرآن میرے نبی کی نعت ہے. تم جیسا آدمی کنہوں نے کہا؟ اونچی. میں نے آپ سے کہا تھا نبی کو بشر تین طرح. اللہ نے فرمایا نبی کو بشر، خود نبی نے تواضع کرتے ہوئے اپنے آپ کو بشر کہا، یا کافروں نے کہا؟ یہ جو آج نبی کو بشر کہہ رہے ہیں کیا خدا ہیں؟ نبی ہیں تو پھر کس کے طریقے پر ہیں؟ ایک بات تو یہ آپ نے یاد کرنی ہے. ان کا یہ کہنا کھاتے ہیں اور جس طرح تم، وہی تم کھا رہے ہو یہی کھا رہے ہیں، تم پی رہے ہو یہ پی رہے ہیں. نوح علیہ السلام کا ذکر گزر چکا، ہود اور حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہے. نبیوں کے لیے قوم نے کہا ہم جیسا آدمی وہی کھاتے ہیں وہی پیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے یہ سینکڑوں مرتبہ سنا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وصلی روزے رکھتے تھے، 21 دن کے، 40 دن کے. جب صحابہ نے رکھنے شروع کیے حضور نے فرمایا لا تواصلوا، تم وصلی روزے نہ رکھو. لست مثلکم، میں تمہاری طرح. اونچی. ایکم مثلی، کون ہے تم میں میرے جیسا؟ کون ہے تم میں؟ اونچی. ذرا زور سے. صحابہ قرآن نہیں سنتے تھے، قرآن نہیں پڑھتے تھے. آگے سے فوراً کہتے حضور آپ وہی کھاتے ہیں جو ہم کھاتے ہیں، وہی پیتے ہیں جو ہم پیتے ہیں. کسی صحابی نے کہا؟ پوچھ رہا ہوں. تو آج یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ لمبی گردان جس طرح یہ چلاتے ہیں، ہم سوتے ہیں وہ سوتے، ہم جاگتے وہ جاگتے، ان کی شادی ہماری شادی، ان کے بچے ہمارے بچے، وہ بھولتے تھے ہم بھولتے ہیں، وہ کھاتے ہم کھاتے، وہ پیتے ہم پیتے. یہ لمبی گردان جو آج بولتے صحابہ نے کیوں نہیں کی؟ قرآن میں ہے. کہہ رہی ہے قوم وہی کھاتے ہیں جو ہم کھاتے ہیں، وہی پیتے ہیں جو ہم پیتے ہیں. تو صحابہ نے یہ آیت کیوں نہیں پڑھی؟ وہ صحابہ تھے، وہ جانتے تھے کہ ہم کھاتے ہیں ہمارا کیا حال ہے، یہ کھاتے ہیں ان کا کیا حال ہے. یہ اس کھانے پینے کے محتاج نہیں، یہ زمین کے ہوا کے محتاج نہیں، یہ صرف خدا کے محتاج ہیں، باقی سب ان کے محتاج ہیں. وہ یہ بھی دیکھتے تھے. مولانا روم مثنوی میں فرماتے ہیں ابو جہل بھی آدمی تھا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آدمی. ابو جہل کھاتا تھا تو اس کے پیٹ میں جا کر وہ نجاست بنتا تھا. نبی کھاتا تھا، نبی کے پیٹ میں جا کر وہ خدا کا نور بنتا تھا. فرق دیکھ
دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ دکھا دوں. مولانا روم فرماتے ہیں تم فرق دیکھنا چاہتے ہو تو سنو، ابو جہل بھی آدمی، نبی بھی آدمی، دونوں کعبے میں آتے ہیں. ابو جہل کعبے میں آتا ہے تو بتوں کے سامنے جھکتا ہے، نبی کعبے میں آتے ہیں تو بت نبی کے قدموں میں جھک جاتے ہیں. اللہ نبی کو اپنے جیسا بشر کہنا یہ مومن کا کام ہو سکتا نہیں. جو نبی کو اپنے جیسا بشر کہے بہت غلط ہے، بہت غلط، ایمان والا نہیں ہے. ہاں بشریت سے انکار نہیں ہے، حضور بشر ہے، مگر کیسے بشر ہے اس پر آپ کو ماننا پڑے گا کہ ان جیسا اونچی سب سے اولا اعلی. میں نے آپ کو بتایا تھا کوئلے کو بھی کاربن کہتے ہیں، ہیرے کو بھی. دونوں کی حیثیت ایک ہے، نام ایک ہی ہے کیمیائی زبان میں. کیمسٹری میں کوئلہ بھی کاربن اور ہیرا بھی. ناخن کے برابر ہیرا کروڑوں لاکھوں کا، اور کوئلہ پورا 1 کلو کا لے لو تو چند روپے کا. نام ایک ہی ہے، فرق ہے یا نہیں ہے؟ اونچی. ہاں انشاءاللہ یہ بیان جاری ہے. گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، باقی انشاءاللہ آئندہ جمعے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.